So here we will discuss advantages and disadvantages of DNA barcoding. کہاں کہاں اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اس سے کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں. ہم نے ابھی اس سے پہلے ہم نے اس کے اپلیکیشنز ڈسکس کی، تو اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ ہم مارفولوجیکل بیسس کی بجائے جو ڈی این اے بارکوڈ والا جو ریجن ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو سیکوینس کر کے ہم اس کو یوز کرتے ہیں in classification or in identification of different species. This is more efficient and more fast as compared with other جو morphological basis کے اوپر classification ہوتی ہے، اگر آپ اس سے compare کریں. Fast شاید اتنا نہ ہو but it is more reliable and efficient. Monitoring of health products میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. ہم جو ہیلتھ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ان کی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. بایوڈائیورسٹی کو کنزرو کرنے میں جیسے جو انڈیجنٹ اسپیشیز ہوتی ہیں اگر ان کی الیگل ہنٹنگ ہوتی ہے تو ہم ان کے فلیش سے، میٹ سے، ان کی اسکن سے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو الیگل ہنٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اکارڈنگلی ہم جو پروٹیکٹیو میئرس ہیں وہ یوز کر کے جو بایوڈائیورسٹی ہوتی ہے اس کو کنزرو کرنے میں، اس کو مینٹین کرنے میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. سملرلی دس ٹیکنیک از یوزڈ ان فوڈ چین انالیسس ایز ویل ایز انالیسس آف واٹر کوالٹی. تو ہم واٹر کوالٹی اور فوڈ کو مانیٹر کرنے میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے شروع میں کہیں انٹروڈکشن میں شاید ڈسکس کیا تھا کہ ہم جو مائٹوکونڈریل ڈی این اے ہوتا ہے پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی ٹرانسفر ہو جائے انٹو نیوکلیئر ڈی این اے. اگر ہم اس کو آئسولیٹ کر کے اسی کو ڈی این اے بارکوڈ کے طور پہ یوز کریں گے دیٹ میں گیو فالس ریزلٹس. تو اس لیے ظاہر ہے یہ ایک طرح سے اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر، وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم اس پرٹیکولر ریجن کو although وہ مائٹوکونڈریل ڈی این اے بٹ ناؤ it has become part of نیوکلیئر جین، تو اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. اگر اس کو یوز کریں گے تو دیٹ میں گیو رانگ اور فالس ریزلٹس. مارفولوجیکل بیسس کی بجائے یہ جو ڈی این اے بارکوڈنگ ہے اس میں ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. ڈس ایڈوانٹیج میں کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں لوگوں نے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں انہوں نے ڈی این اے ایسولیٹ کرنا ہے، ڈی این اے بارکوڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کو ایمپلیفائی کرنا ہے، اس کو سیکوینس کرنا ہے. تو ایکسپرٹیز آر ریکوائرڈ. پھر ہمیں پی سی آر چاہیے، ہمیں باقی چیزیں چاہیے. تو ایکسپرٹس and expertise and equipments are required for this technique. So, and it only helps in identification instead of classification. ہم morphological basis کے اوپر کلاسیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اسپیشیز تو یہ ہے، اس کا جو آرڈر ہے وہ یہ ہے، اس کا جو اس کی کلاس ہے وہ یہ ہے، مگر اس سے ہم صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کلاسیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز.